بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح میۃ عامل، 34واں سبق ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نحات کے مطابق یہ ہے کہ ان الاسم الواقع، کہ ہر وہ اسم، مثلا یہ اسم ہے واقع بعدها ضمیر جو راجع ہے، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ حاشا، خلا اور عدا کی طرف۔ یعنی حاشا اور خلا کے بعد جو اسم واقع ہوگا یکون منصوبا علی المفعولیت، تو یہ اسم منصوب ہوگا مفعولیت کی وجہ سے۔ فحینئذ، تو اس وقت، تکون هذه الالفاظ، تو یہ الفاظ جو ہے حاشا، خلا اور عدا، افعال ہوں گے جب اس کے بعد اسم کیا ہو؟ منصوب ہو علی المفعولیت۔ تو پھر والفاعل فیہا، اور خلا، حاشا، خلا اور عدا میں جو فاعل ہے، جو وہ ضمیر ہے، ضمیر مستتر دائما، کہ وہ ضمیر ہمیشہ چھپا ہو اور پوشیدہ ہوگا۔ فالمثال المذکور، تو مثال مذکور اس کا معنی یہ ہوگا کہ جاءنی القوم حاشا زیدن، حاشا پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ جاءنی القوم حاشا زیدن، اس کو ہم حروف مان رہے تھے اس وقت، اور ابھی اس قول کے مطابق اس کو ہم مانتے ہیں افعال، یہ افعال ہے، اس کے بعد یہ منصوب ہے علی المفعولیت، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو راجع ہے جاء کے مصدر کی طرف، جاء کے مصدر کی طرف، اس کی طرف راجع ہے۔ تو ابھی یہ جملہ جو ہے یہ حاشا زیدن، جاءنی القوم حاشا زیدن، تو یہ جملہ حاشا زیدن یہ تو لا محل لها من الاعراب، اس کے لیے کوئی اعراب نہیں ہے، محل اعراب اس جملے کے لیے نہیں، جاءنی القوم کے لیے۔ جاء تو فعل ہے، نون وقایہ ہے، یا متکلم مفعول به ہے، القوم فاعل ہے، لیکن پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے، اس کے لیے کوئی محل نہیں ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ حال ہے کس سے؟ القوم سے۔ قوم کیا ذو الحال ہے، اور خالینا جاءنی القوم، اور اس کے مطلب یہ ہوگا کہ خالینا من زید، کہ قوم آئی اس حالت میں کہ اس زید سے خالی تھا، یعنی زید ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ ہے اس کا معنی کہ حاشا خلا کے بعد ہم مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب مجرور پڑھیں گے تو حاشا، خلا اور عدا یہ حروف ہوں گے، اور اگر ہم منصوب پڑھیں گے تو اس وقت حاشا، خلا اور عدا یہ افعال ہوں گے، حروف نہیں ہوں گے، اور جب یہ افعال ہوں گے تو افعال جامد ہوں گے، اس کو ہم فعل جامد کہیں گے، متصرفہ نہیں کہیں گے، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ اس جاء میں جو ضمیر ہے، جاء میں جو ضمیر ہے اس کی طرف۔ تو جب ہم مثلا جاءنی القوم حاشا، حاشا، یا اس کی جگہ پر مثلا خلا اور حاشا ہوا، یعنی مجیئۃ القوم زیدن، زید سے وہ کیا ہے؟ خالی ہے، تو ہوا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ مجیئۃ کی طرف۔ یہ تو ہو گئی بات کہ اس کو ہم منصوب پڑھیں گے، اس کے بعد جو اسم ہے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے، اور اس میں جو ہوا ضمیر مستتر ہے وہ راجع ہے کس کی طرف؟ مصدر کی طرف۔ ابھی ہم ترکیب کرتے ہیں اس کے۔ وقال فعل ہے، بعض مضاف ہے، ہم مضاف الیہ، اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ فاعل ہے، کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے۔ قال فعل اپنے فاعل سے مل کر، قال بعضهم، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہے جملہ فعلیہ، اس کو ہم کہیں گے قول۔ ان، یہ حرف مشبہ ہے، حرف مشبہ، اسم موصوف ہے، الواقع صیغہ اسم صفت ہے، صیغہ اسم فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، اور بعد مفعول فیہ ہے،
موصوف ہے مضاف ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ، اور یہ ہا ضمیر راجع ہے ان تینوں حاشا خلا اور عدا کی طرف۔ تو اسم الواقع بعدہا، الواقع صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر اور اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر یہ ہے صفت۔ صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر کے ساتھ مل کر یعنی فاعل کے ساتھ مل کر اور مفعول فیہ جو بعدہ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ صفت ہے اس موصوف کے لیے، اور موصوف صفت یہ اسم ہے ان کا، یہ موصوف صفت یہ پورا بن گیا اسم ان کا۔ یکون فعل ناقص ہے، منصوباً صیغہ اسم مفعول ہے، اور اس یکون میں وہ ضمیر ہے جو راجع ہے اسم کی طرف، یہ اسم ہے کس کے لیے؟ یکون فعل ناقص کے لیے۔ منصوباً صیغہ اسم مفعول ہے، اس میں وہ ضمیر نائب فاعل ہے، لیکن فعل مجہول میں بھی نائب فاعل ہوتا ہے اور صیغہ اسم مفعول میں بھی نائب فاعل۔ اعلی حرف جر ہے، مفعولیت مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہے منصوباً کی، یعنی ان کا متعلق جو ہے وہ منصوباً ہے۔ تو منصوباً صیغہ اسم فاعل مفعول اپنے نائب فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلق کے ساتھ، یہ دونوں کیا بن گئے؟ متعلق کے ساتھ مل کر یہ منصوباً کے لیے متعلق ہے، تو منصوباً اپنے صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ یکون کے لیے خبر ہے، یکون کے لیے خبر ہے۔ تو یکون اپنے اسم ہوا اور منصوباً خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، اور یہ ہے خبر ان، یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہے ان کے لیے۔ تو ان اپنے اسم، یہ پورا اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے، تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ قول ہے، مقولہ ہے، مقولہ۔ تو قول اپنے مقولے کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہاں تک تو ترکیب ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ ابھی فحین اذن جو ہے فا تفریعیہ ہے، تفریعیہ، حین الگ لفظ ہے، از الگ لفظ ہے، اور آگے جو تنوین ہے اس طرح یہ عوض ہے جملہ مقدرہ کی، کیا ہے؟ عوض ہے جملہ مقدرہ کی۔ تو ابھی یعنی حین از نصب الاسم واقع بعدها على المفعولیت، یعنی اس وقت جب اسم واقع بعدها علی المفعولیت یہ تنوین کی عوض میں ہے، اور اس تنوین کو، یہ تنوین جو ہے حین اذن، اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ کس چیز کے عوض ہے؟ یعنی اس کے بعد یہ جملہ جو ہے یہ مقدر ہے، یہ جملہ مقدر ہے کہ یہ اس جملے کو مقدر مانا اور اس کے عوض میں تنوین دے دیا اس کو۔ تو اس کی ترکیب جب ہم کرتے ہیں حین اذن کی، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس کو مبدل منہ اور اس کو بدل، اور بدل مبدل منہ ہو یہ مضاف، اور نصبہ یہ پورا جملہ یہ مضاف
الیہ، پورا جملہ یہ مضاف الیہ اس مضاف کے لیے، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف مقدم ہے کس کے لیے؟ اس تکون فعل کے لیے، یعنی مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ کس کے لیے؟ اس تکون فعل ناقص کے ظرف مقدم ہے۔ ایک یہ ہے عام نحات، یہ رضی امام رضی جو ہے نحوے کے جو امام ہے اس کی ترکیب یہ ہے اور یہی مختار ہے، اور عام نحات اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ، اور یہ اس پر مضاف ہے کس کے لیے؟ اس جملے کی طرف، اور یہ جملہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہے حین کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر ظرف ہے کس کے لیے؟ تکون فعل ناقص کے لیے۔ تو اس میں دونوں ترکیب ہے، اور مختار کیا ہے کہ اس کو بدل اور مبدل منہ مان لے۔ اور یہ جملہ جو مقدر ہے نصب فعل مجہول اسم موصوف الواقع صيغة اسم فاعل هو ضمير فاعل بعدها مضاف مضاف إليه ظرف على حرف جر مفعولیت مجرور، اور جار مجرور یہ متعلق کس کے؟ الواقع کے۔ الواقع صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور اپنے ظرف اور اپنے متعلق سے کے ساتھ مل کر یہ صفت ہے، کیا ہے؟ صفت ہے اس اسم موصوف کے لیے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ موصوف اور صفت مل کر یہ نائب فاعل ہے کس کے لیے؟ اس نصبہ فعل کے لیے، اور نصبہ فعل مجہول اپنے فاعل یعنی اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بن گیا مضاف الیہ اس مضاف کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے؟ ظرف مقدم ہے کس کے لیے؟ تکون فعل کے لیے، تکون فعل کے لیے ظرف مقدم ہے۔ تو ابھی تکون فعل ناقص، هذه الالفاظ اسم اشارہ اور مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ دونوں بن گئے اسم فعل ناقص، اور افعالا یہ حاضل الفاظ افعالا یہ خبر ہے، خبر فعل ناقص۔ یہ ہے فعل ناقص اپنے ظرف مقدم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، واو حرف عطف، والفاعل فاعل فیہا کس میں؟ ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ خلا، عدا اور حاشا کی طرف۔ والفاعل فیہا، یہ فیہا یہ ظرف مقدم ہے کس کے لیے؟ مستتر کے لیے، والفاعل ضمیر مستتر فیہا، تو یہ متعلق ہے کس کے؟ مستتر کے، تو ضمیر موصوف مستتر صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل۔ ابھی اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ اس دائمن کو مفعول مطلق بنا لے، تو یہاں پر اگر مفعول مطلق بنا لے تو یہاں پر استتارن دائمن، استتارن
رن دائمن مفعول مطلق. اور اگر اس کو مفعول فیہ بنا لے یعنی ضرب بنا لے تو یہاں پر اس کی جو صفت ہے یہ زماناً دائمن. اور اس میں ایک ترکیب یہ بھی ہے، اور اس مفعول مطلق ہے مستتر صیغہ اس مفعول فاعل کے لیے، یا مفعول مطلق ہے صیغہ اس میں مفعول کے فاعل کے لیے، اور یا اس میں جو ہوا ضمیر ہے یہ دائماً حال ہے کس سے؟ اس ہوا ضمیر سے، اس مستتر میں ہوا ضمیر سے. تو مستتر صیغہ اس میں فاعل اپنے مفعول مطلق یا مفعول فیہ اور یا ہوا ضمیر یعنی حال ذو الحال مل کر اس کے لیے فاعل بن رہا ہے. تو ان تین ترکیبوں کو آپ کر سکتے ہیں اس میں. تو الفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما، تو جملہ یہ مستتر صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق یعنی مفعول مطلق سے یا مفعول فیہ سے یا حال ذو الحال سے مل کر، یہ کیا ہے؟ صفت ہے، موصوف صفت مل کر، اور مستتر کے لیے یہ متعلق بھی ہے. تو موصوف صفت مل کر یہ خبر ہے فاعل کے لیے، فاعل اپنی اس فاعل مبتدا اور خبر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ معطوف ہے، اس پر معطوف ہے. فالمثال المذکور، مثال موصوف، المذکور صفت. اور فی معنی، فالمثال المذکور فی حرف جر معنی مضاف، جاء فعل، نون وقایہ، متکلم مفعول به، القوم فاعل، اور اس کو مستثنی منہ، حاش فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع ہے کس کی طرف؟ مجیئت قوم، مجیئت قوم اس کی طرف راجع ہے. تو فعل فاعل اور یہ مفعول به. تو حاشا فعل اپنے فاعل جو وہ ضمیر ہے جو اس کی طرف راجع ہے اور اپنے مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال یا مستثنی بھی مستثنی منہ بنا لے یا حال بنا لے کس سے؟ القوموں سے. تو حال ذو الحال مل کر یہ فاعل ہے جاءنی فعل کے لیے. تو اس طرح باقی کی ترکیب بھی کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.